میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک 17 سال کے، ایک 18، مطلب مدر میری 17 سال کی اور بابا 18 سال کے تھے جب دونوں کی شادی ہوئی. تو اب چونکہ جب ان کی شادی کو اتنی مدت گزر چکی ہے تو میری ماما کا یہ کہنا ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی ہم کسی عادت کے پختہ نہیں تھے، کچی عادتیں تھیں، تو ہمیں بڑی آسانی ہوئی ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنے میں. لیکن جب ایک لڑکی 30 سال کی ہو گئی ہے، ایک لڑکا 35 سال کا ہو گیا، تو وہ پختہ ہیں کس چیز پہ کہ اگر اب مجھے 10 بجے فار ایگزامپل مجھے لائٹ بند کرنے کی عادت ہے تو ہے، تم آبجیکشن نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتے، اور کرو گے تو جھگڑا ہوگا. تو پھر یہ سمجھوتے ہوتے ہیں، پھر پیار نہیں ہوتا، اس شادی میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، اس میں کوئی انوسینس، کوئی پیار، رومانس، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اس میں صرف سمجھوتا ہوتا ہے. وہ ایک سوسائٹی کو دکھانے کے لیے آپ شادی کر لیتے ہیں کہ ہاں مطلب میں بھی ایک بندے کی بیوی ہوں، ہاں میرے پاس بھی ایک مطلب کہ بیوی ہے، اور ٹھیک ہے ہمارے 1-2 بچے ہیں. لیکن یہ چیز دونوں طرف سے برابر آ رہی ہے، میل میں بھی فیمیل میں بھی. میل بھی اسی طرح کے ہیں آج کل آزاد خیال، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کے ذریعے، کیا اللہ تعالیٰ نے میسج دیا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا تو قید خانہ ہے، تم نے کس طریقے سے یہ ڈیفائن کر لیا کہ تم کو آزادی چاہیے. آزادی پہلا قدم ہے، پھر ایتھیزم آتا ہے. آزادی کو چوز کرتے ہیں، پھر اللہ سے ایمان اٹھتا ہے. آزادی پسند آتی ہے تب اللہ برا لگنے لگتا ہے. آزادی پسند آتی ہے تب ہمیں اسلام کی ریسٹرکشنز بری لگنے لگ جاتی ہیں. اس چیز کا الٹیمیٹ آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ حل کیا ہے. اب ان لڑکیوں کو جن سے میری بات چیت ہوئی، میں نے ان کی باتیں تو ساری سن لی، پر میں اس سوال پر آ کر اٹک گئی کہ ان کو کسی طرح، اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام میں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، تو وہ مجھے آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ ہم صرف انسانیت کو فالو کرتے ہیں، ہیومینٹی. آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں، آپ بوائے فرینڈز رکھ سکتے ہیں، آپ گرل فرینڈز رکھ سکتے ہیں، بس آپ کے اندر ہیومینٹی ہونی چاہیے. آپ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس حدیث میں حضور کے ذریعے یہ مینشن کروایا ہے نا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ایسا ہی ہے. لیکن اخلاق سے پہلے اللہ نے مومن ہونا، مسلمان ہونا مسٹ کیا ہے. اللہ نے کب کہا ہے کہ تم میرے نزدیک وہ کافر اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، میرے نزدیک وہ یہودی اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں؟ نہیں، اللہ نے تو کہا میرے نزدیک وہ مسلمان، وہ مومن. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن میرے نزدیک اچھا ہے، وہ سب سے خیر والا ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں. لیکن ایمان مسٹ ہے، ایمان تو پہلی چیز ہے. اس کو اگنور کر کے تو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ایمان کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کو فالو کرنے کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے دین کو، مذہب کو نا، مجھے مذہب کو مذاق مت بناؤ. اور لٹرلی جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ صرف مذاق ہے، مذاق بنایا ہوا ہے سوسائٹی نے. کیوں ماں باپ اپنی جوان لڑکیوں کو ہاسٹلز کے اندر رکھ کے، تو یہ سب کچھ آپ لوگ آپ یوں سمجھیں کہ میں ہاسٹل کے اندر آ کے ہاسٹل کے لڑکیوں کے ساتھ سروے کر کے آپ کو یہ میسج دے رہی ہوں کہ خدارا اگر آپ کو اپنی بیٹیوں کی ایمان کی، ان کی حیا کی، ان کی گھر گھرستی کی، ان کے اندر کی انسانیت کی، ان سب چیزوں کی پرواہ ہے تو اپنی بیٹی کو ہاسٹل مت بھیجو. اس شہر میں اس جگہ رکھ کر پڑھاؤ. بیٹیاں ذمہ داری ہیں. آپ کی بیٹی کی اگر یونیورسٹی جتنے کلومیٹر دور ہے اس کو چھوڑ کر آؤ، اس کو لے کر آؤ، لیکن رسپانسبلٹی اٹھاؤ، اس کی جان مت چھوڑاؤ. آپ لوگ اس کی بھاری قیمت دو گے، اللہ پوچھے گا.
پیدا کر کے ہاسٹلز کے حوالے کر کے بچے مت پالو. اگر پالنے نہیں ہیں تو پیدا ہی نہ کرو. لیکن اگر پیدا کر لی ہیں تو ان کی زندگیوں کو اس طریقے سے مت جھونکو کہ وہ ایمان بیچنے پر آ جائیں اپنا. ایمان اتنا سستا ہے ہاسٹل میں, یہاں کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے ایمان کی. ابھی مزے کی جو سب سے چونکنے والی بات, میرا جب پہلا دن تھا, میں آئی ایک سروے کے لیے ہی تھی, پر پہلا دن تھا تو میں نے آ کر ایک لڑکی سے پوچھا, میں نے کہا کہ بچے آپ مجھے بتائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہے. حالانکہ میرے ذہن میں صرف پوچھنا مقصد تھا کہ قبلے کا پتہ چلے تو میں نماز پڑھوں. تو وہ پزل ہو گئی, ادھر ہے, دوسری کہتی ہے نہیں ادھر ہے, نہیں سورج ادھر غروب ہوتا ہے. تو انہوں نے میری اس رات کی نیند حرام ہو گئی. یہ ہاسٹل ہے, یہ ہاسٹل کے اندر رہنے والی لڑکیوں کی مینٹیلٹی اور حال ہے. آپ لوگوں کو اپنی نسلیں برباد نہیں کرنی تو خدا را ہاسٹل میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مت بھیجیے. وہاں پر ایمان کا حشر نشر ہو جاتا ہے. آپ کو بھلے جتنی بھی اپنے تربیت پر بھروسہ ہو, کوئی 1% بچہ ہوتا ہے جو اپنی تربیت یاد رکھتا ہے, ورنہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہاسٹل کے اندر تو پھر وہی دوست ملتے ہیں. جس لڑکی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی وہ تقریباً پچھلے 8-9 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے. اینڈ شی سیڈ آئی ایم ٹوٹلی فری, مجھے فریڈم چاہیے, میں پاکستان کے لیے بنی نہیں, میں یہاں سے میں یہاں کسی ٹیپیکل مرد سے شادی نہیں کر سکتی, میں کرنا ہی نہیں چاہتی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کی ایک اور میں فردر اس چیز میں پوائنٹ ایڈ کر لوں, اور وہ یہ کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں گھر گھرستی بھول جاتی ہیں, لڑکیاں اسپیشلی. کس طریقے سے؟ اب جس لڑکی نے 4-5 سال ہاسٹل گزار لیے ہیں اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی کے لیے اٹھنا ہے, مجھے کسی کے لیے پکانا ہے, یا مجھے کسی کا خیال رکھنا ہے, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور آپ گندے کمرے میں بھی 2-2 دن پڑے رہتے ہو, یہاں جیسے میں لڑکیوں کا حال دیکھ رہی ہوں. اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب لڑکے خالی 1-2 لڑکوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اپنی آزادی سے رہتے ہیں, تو کل جب آپ ان کو فیملی بنانے کا کہتے ہو نا کہ آپ گھر بناؤ, بیوی ہو, بچوں, تو ان چیزوں سے عورت بھی اریٹیٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے گھر گھرستی ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح مرد بھی تنگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی ایک گھر کا ماحول ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے وہی آزاد ماحول چاہیے, بس میں لیٹا رہوں, مجھے کوئی پوچھے نہ, میں اپنی مرضی سے اٹھوں تو اٹھوں, مجھے کوئی سوال نہ کرے. تو یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کی یہ نسل تباہ ہو رہی ہے. تو میرا میسج پلیز جتنا آپ لوگ آگے کنوے کر سکتے ہیں اس کو کریں. اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ہاسٹل مت بھیجیں. السلام علیکم.